الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یونس کے حوالے سے۔ اس سورت کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورت کا موضوع بحث سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ سورہ یونس کا مقام نزول روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض اہل علم کا گمان ہے کہ اس کی بعض آیات مدنی دور کی ہیں، مگر یہ ان کا اندازہ یا ان کی تحقیق کمزور ہے۔ سلسلہ کلام پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقریروں یا مختلف مواقع پر اتری ہوئی آیات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے جو بیک وقت نازل ہوئی ہوگی، اور مضمون کلام اس بات پر صریح دلالت کر رہا ہے کہ یہ مکی دور کا کلام ہے۔ سورہ یونس کا زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی، لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے انداز کلام سے صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے، اور وہ لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی کہ تفہیم و تلقین سے راہ راست پر آ جائیں گے، اور اب انہیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری اور قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازماً دیکھنا ہوگا۔ مضمون کی یہی خصوصیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی صورتیں مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس صورت میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کا زمانہ ان صورتوں سے پہلے کا زمانہ سمجھنا چاہیے جن میں کوئی نہ کوئی خفی یا جلی اشارہ ہم کو ہجرت کے متعلق ملتا ہے۔ زمانے کی اس تعیین کے بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس دور کا تاریخی پس منظر سورہ انعام اور سورہ اعراف کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے۔ سورہ یونس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور حاکمیت کی دعوت ہے۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خام خواہ ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہے اور نہ سحر و کہانت ہی سے کوئی تعلق رکھتی ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، ایک یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا مالک و آقا ہے، اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ دوسرے یہ کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنی موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گے، اور اس بنیادی سوال پر
جزا یا سزا پاؤ گے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امر واقعی ہیں، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور اپنی زندگی کو ان کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق بنا لو۔ ان کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا انجام بہتر انجام ہوگا، ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے۔ سورہ یونس کے مباحث اس تمہید کے بعد حسب ذیل مباحث ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں اور جنہیں بحث کی ہار جیت کے بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے برے نتائج سے بچیں۔ نمبر 2، ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی تھیں اور ہمیشہ ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 3، ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے۔ نمبر 4، دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ نمبر 5، اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں ملنا نہیں ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور اس قرآن کے ذریعے تم کو علم حقیقت کا پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ نمبر 6، ان کھلی کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جا رہی تھیں کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے۔ اس سلسلے میں سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے 4 باتیں ذہن نشین کرنی مطلوب ہیں۔ اول یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارے پیش رو کر چکے ہیں، اور یقین رکھو کہ اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی اور کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پشت پر تھا، اور وہ ایسے طریقے سے حالات کی بساط الٹ دیتا ہے جس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔
صوم، یہ کہ سنبھلنے کے لیے جو مہلت اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، اسے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ چہارم، یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلے میں اپنی بے چارگی دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے، نیز وہ اس امر پر بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑیں جو بنی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک جس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے، اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جو اسے قبول کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ اس تفصیل کے بعد سورہ یونس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ ربوبیت بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر جس طرح ربوبیت کا لفظ 3 مفہومات پر مشتمل ہے، یعنی پروردگاری، مالکی اور آقائی اور فرمانروائی، اسی طرح اس کے بالمقابل عبادت کا لفظ بھی 3 مفہومات پر مشتمل ہے، یعنی پرستش، غلامی اور اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے واحد پروردگار ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے آگے محبت و عقیدت سے سر جھکائے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک واحد مالک و آقا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کا بندہ و غلام بن کر رہے، اس کے مقابلے میں خود مختارانہ رویہ نہ اختیار کرے اور اس کے سوا کسی اور کی ذہنی یا عملی غلامی قبول نہ کرے۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واحد فرما روا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اس کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، نہ خود اپنا حکمراں بنے اور نہ اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم کرے۔ یہ عبادت کا تیسرا مفہوم ہے۔ لہذا اب تک بیان کیے گئے توضیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یونس کا بنیادی مضمون اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی حاکمیت کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی حاکمیت کے تقاضوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بعد انسان کی عملی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو بھی مضامین وارد ہیں، مثلاً وحی الہی کے بارے میں توضیحات، آخرت کے مناظر اور واقعات، سابق رسالتوں اور ان کی اقوام کے واقعات وغیرہ، تو یہ سب مضامین دراصل اسی مسئلے کی توضیح کی خاطر لائے گئے ہیں تاکہ یہ عظیم حقیقت لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، لوگوں کے تصورات، ان کی عملی زندگی اس حقیقت کبریٰ کے مطابق ڈھل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم مسئلہ ہی پورے قرآن کا مسئلہ ہے۔ خصوصاً مکی صورتوں میں تو اسی مسئلے کی مختلف اسالیب سے وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تعریف اور اس کے اہم خصائص، یعنی ربوبیت، قیومیت، حاکمیت اور عبودیت اور اس کے حدود و قیود، اور اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنانے کے لیے عملی جدوجہد، اور یہ کہ لوگوں کی جانب سے
صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، قیومیت اور حاکمیت کا اقرار، یہ اس سورت کا حقیقی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ جو امور لائے گئے ہیں وہ اس مقصد اعلیٰ کے عملی تقاضے ہیں جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ یہ عظیم حقیقت اس قابل ہے کہ اگر ہم اس پر گہرا غور و خوض کریں تو یہ پورے قرآن کریم کی دعوت کا اصلی موضوع قرار پاتی ہے۔ اس غرض کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا گیا اور اسی ہدف کی طرف تمام کتابیں اور رسالتیں آگے بڑھتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے اور قرآن کریم کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔